سورہ قلم میں ایک شخص کا ذکر ہے، اس کا نام تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن تفسیروں میں پوری وضاحت موجود ہے. یہ ہے ولید بن مغیرہ، جس کے 9 عیب اللہ نے یہاں شمار کرائے. کسی بھی شخص کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے عیبوں کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، اور کسی کے ایک ساتھ اتنے عیب نہیں ذکر کیے. حالانکہ قرآن میں فرعون، نمرود وغیرہ سب کا ذکر، مگر یہ کون ہے بدبخت کہ جس تسلسل میں جس کی پورے عیب کا جو ہے پوری چارج شیٹ گویا کہ اس کی جاری کر دی گئی اور اس کی ساری حرکتیں اور اس کی حقیقتیں کھول دی. اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے یہ شخص اصل میں وہ تھا جس نے اس کے محبوب کو گالی دی تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اس نے اس صورت کے اندر اس کی باتیں بیان کی اور فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا توتے، پہلے تو اپنے حبیب کی شان سے شروع فرمایا. نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں یعنی فرشتے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے محبوب تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، تیرے اوپر تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون کہاں سے ہوا؟ اس نے مجنون ہی کہا تھا آپ کو، اس نے مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا. اللہ نے جواب دیا نہیں پیارے تو مجنون کہاں. اور یہ حضور کی شان ہے کہ آپ کی شان میں جب کوئی بکواس کرتا تھا تو اللہ آسمانوں سے جواب دیتا تھا، اور انبیاء جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا تھا تو وہ خود جواب دیتے تھے. قرآن میں موجود ہے سب جگہ، سورہ اعراف اور دیگر صورتوں میں یہ بار بار آیا. وہ خود جواب دیتے تھے، وہ کہتے نہیں اے میری قوم ایسا نہیں ہے. ہر نبی کہتا ہوا نظر آ رہا اپنی قوم کے سامنے اپنا دفاع کر رہا ہے. لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ جب کسی نے مجنون کہا تو اللہ نے فرمایا نہیں میرا محبوب مجنون نہیں ہے. جب کسی نے کہا تباً لکا، اے محمد تم تباہ ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا نہیں یہ کیوں تباہ ہوں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہی تباہ ہوگا اور برباد ہوگا، اور تیری بیوی اور تیرا گھر برباد ہوگا. اللہ نے اوپر سے فرمایا اور آسمان سے نازل کر کے جواب دیا. جس زبان میں اس نے بات کی تھی، جس انداز سے بددعا کے طریقے سے، اللہ نے بھی اسی طریقے جواب دیا. فرمایا یہ تباہ ہو اور اس کی گھر والی تباہ ہو. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہے حضور کی شان، یہ ہے حضور کا مقام. اس لیے کوئی بے ادب اور کوئی گستاخ اگر زمین پہ بچا ہوا ہے نا تو وہ عنقریب اللہ کی پکڑ میں آئے گا. ہمارے جیتے جی نہ صحیح تو اپنی موت کے بعد ضرور وہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت عذاب نازل فرمانے والا ہے. بہرحال دنیا میں ایسے لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جو اس کے محبوب کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی رکے گا نہیں، ہمیشہ جاری رہے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کیسے اس وصف سے متصف ہو سکتے ہیں جو یہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیمہ کے مرتبے پہ فائز ہیں. آپ کا تو اخلاق ہی اتنا عظیم ہے کہ آپ کے اخلاق کے نیچے ساری انسانیت سما گئی ہے، اور جو کچھ آپ کو ہم نے دیا ہے، جو زندگی ہے، جو طریقہ اور جو عادت ہے، جو انداز اور جو آپ کا طرز حیات ہے، ہم نے اس کو ایسا معیار بنا دیا ہے کہ آپ جس طرح کی زندگی بھی گزاریں گے پوری دنیا کا اخلاقی نمونہ وہی ہوگا. ساری دنیا کے لیے اخلاق کے لیکچر ہیں، ان کے معیارات ہیں اخلاق کے، ان کے لیے آئیڈیلز ہیں، وہ اس کے پیچھے چلیں گے تو بااخلاق ہوں. مگر حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جو کچھ ادا فرمائیں گے وہی اخلاق ہوگا. یہ ہے خلق عظیم کا مطلب، اور ساری دنیا آپ کے اخلاق کی پابند ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہے. اس کے بعد اس کی جو کھچائی ہوئی ہے اب ولید بن مغیرہ کی، ذرا غور کیجئے. اللہ فرماتا ولا تطع کل حلاف مہین، آپ پیروی نہ کریں ہر جھوٹی قسم اٹھانے والے کی. یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، مہین حقیر ہے، ذلیل آدمی ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم، اور یہ چغل خور ہے، یہ عیب جوئی کرنے والا ہے بہت زیادہ، اور چغلیاں کھانے والا ہے، اور مناع للخیر، اور یہ خیر سے بہت روکنے والا، معتدن، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے.
اثیم گناہگار ہے، اتلن اور یہ متکبر و مغرور ہے، بعد ذالک زنیم، آخری بات بڑی خطرناک ہے، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی اصل سے ہی نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، اس کے نسب میں خطا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے محبوب کی توہین کرنے والے، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو حلال ذریعوں سے پیدا ہوں۔ یہ یقیناً ان کے اندر، ان کے نسب کے اندر خطائیں داخل ہو چکی ہیں، یہ فحاشیوں کی پیداوار ہیں، یہ عیاشیوں کی پیداوار ہیں، یہ گندگی کی پیداوار ہوتے ہیں جو اس کے محبوب کو گالی دیتے ہیں۔ آج کا یہ یورپ کل کے یورپ سے مختلف ہے۔ کل کا یورپ اور کل کے یہود و نصارہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے جو آج کے کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرے شخص کو نہیں پتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، اس لیے یہ گندگی میں جاتے ہیں اور یہ بےہودگیاں کر رہے ہیں اور کھلے عام مذاق اڑانا شروع کیا انہوں نے۔ ان کی نسب کی جو ہے، نسب کی حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ فحاشی اور عریانیت کی پیداوار قوم ہے، گندگی کی پیداوار، جہاں ہر طرف زنا ہی زنا ہے، بدکاری بدکاری ہے، حقیقت یہی ہے۔ اس لیے آج ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ خاکے بنا رہے ہیں اور یہ کھلے عام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ورنہ کل کا عیسائی اور کل کا یہودی ایسا نہیں تھا۔ تو شاید یہ اسی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھنا کہ سب سے بڑا گناہ اس کے محبوب کی گستاخی اور سب سے بڑا کفر اس کے محبوب کو گالی دینا ہے۔ کافر بھی دو طرح کے نا، ایک کافر وہ ہے جو بس نہیں مانتا لیکن گالی نہیں دیتا، دوسرا وہ ہے جو گالی دیتا۔ اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا من کفرا فقتلوہ، جو کفر کرے اسے قتل کر دو، یعنی کافر کو قتل کر دو، ہر کافر کو قتل نہیں، من سب نبیا فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کرو۔ تو بہرحال یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا کہ سب مل کے اس کے لیے آواز اٹھاتے، لیکن سب اگر نہیں کر سکے یہ تو کم از کم جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے اور اپنی اپنی سطح پر ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرے اور اپنا فرض پورا کرے۔ ہمیں سب کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، وہاں ہم سے الگ الگ ہی پوچھا جائے گا تم نے اپنے اختیار سے کیا کام لیا اور تم نے کتنی آواز اٹھائی اور کیا رد عمل ظاہر کیا۔